اور قرآن نے اس کی وضاحت کر دی رحماء بینہم کہ سب کے سب آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑی محبتیں رکھنے کرنے والے ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے متعلق قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ سے، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، سب کے سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ بات، یہ ساری چیزیں اس مقصد کے تحت میں بیان کر رہا ہوں کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک منعقد کیا جاتا ہے۔ پاک و ہند میں بڑے خشن و احتشام کے ساتھ سارے کلمہ گو عاشقان صحابہ اور عاشقان اہل بیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک منعقد کرتے ہیں۔ بعض لوگ 22 رجب ہی کو کنڈوں کے نیاز کرتے ہیں، دیگر قرآن خوانی کا، نعت خوانی کا، درود خوانی کا، لنگر خوانی کا اہتمامات کرتے ہیں۔ تو کتنے سعادت مند وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو روشن اور منور رکھتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق شیطان نے تاریخ کی کتابوں کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے یہ تو بنی امیہ سے تعلق رکھنے والے تھے، کبھی کہا جاتا ہے یہ تو شام کے بادشاہوں کی اولادوں میں سے تھے، اور نہ جانے ایسے ایسے جملے معاذ اللہ ان کے متعلق کہے جاتے ہیں کہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان ان کو سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ارے جن لوگوں کے متعلق قرآن رضی اللہ عنہم کی سندیں بیان کر رہا ہے، وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا پیغام جن کے متعلق قرآن دے رہا ہے، أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ قرآن جن کے متعلق یہ بیان کر رہا ہے، رسول اللہ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر جن کے متعلق دعا فرما رہے ہیں اللہم ہادیاں و مہدیاں، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے اور معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت والا بنا دے، وَأَهْدِ مِنْهُمْ اور انہی کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما۔ رسول اللہ جن کے متعلق دعا دے رہے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب، مولا معاویہ کو کتاب کا اور حساب کا علم عطا فرما۔ قرآن و حدیث تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے، ان کی شانوں سے احادیث مبارک بے شمار نظر آ رہی ہے۔ اور یہاں تاریخ دانوں کی باتیں کی جائے جو تاریخ کی کتابوں کے سہارے لے کر بیٹھے ہیں، 4 آنے کے اسٹیکر اور 8 آنے کے پمفلیٹ پڑھ پڑھ کر لوگ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ جیسی شخصیات کے اوپر باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ 22 رجب المرجب کو ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے تو اس پر لوگوں کی باتیں اپنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر تاریخ کی کتابوں کا سہارا لے کر شیطان کے وسوسوں میں مبتلا ہو جایا جائے تو آپ غور تو کریں کہ اگر تاریخ کی کتاب والے جس طرح حضرت امیر معاویہ کی شان سے روگردانیاں کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں، تو کیا قرآن ان کی تعریف میں اور کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان بیان فرماتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں شان احادیث کریمہ اور وہ احادیث کریمہ، یہاں یہ وسوسہ بھی دور کر لیں کہ جب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے متعلق احادیث پڑھی جائیں تو لوگ غلط فہمی کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جناب یہ احادیث تو موضوع ہیں، نہیں جناب یہ احادیث تو ضعیف ہیں۔ تو کیا ساری ہی حدیثوں کو ضعیف اور موضوع کہہ دو گے؟ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بغض صحابہ
یا بغض اہل بیت؟ ایک مسلمان کو تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حسد اور بغض رکھنے کا منع کیا گیا. سب مسلمانوں کو احترام مسلم سکھایا گیا. ارے مرنے کے بعد بھی فرمایا کسی مسلمان کی قبر ہو تو اس پر تم پاؤں بھی نہ رکھو، اس پر بیٹھو بھی نہیں، اگر بتی اس کی قبر پر مت جلاؤ، موم بتی قبر کے اوپر مت جلاؤ. احترام ہے اس کا، عزت اور تعظیم رکھی ہے مرنے کے بعد بھی اللہ نے مسلمان کی. اور پھر تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر، چارانے کے اسٹیکر آٹھانے کے پمفلیٹوں کو پڑھ پڑھ کر لوگ معاذ اللہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بغض اور حسد اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں. اسلام میں، قرآن و حدیث میں تو ایک عام مسلمان کا بغض و حسد کا منع کیا گیا، ادب اور تعظیم کے ساتھ اسے پیش آنے کا حکم دیا گیا. تو کیا صحابہ جو حضور کے در والے ہیں یا اہل بیت جو حضور کے گھر والے ہیں، کیا ان کا بغض و حسد کیا ہمارے اعمال کی مقبولیت کرا دے گا؟ کیا قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن جائے گا؟ ایک عام مسلمان کا ادب و احترام کا حکم دیا گیا. تمہارا بڑا بھائی ہے، باپ کی طرح عزت کرو. والد ہے، ایک اللہ والے کے ولی اللہ کی طرح عزت و احترام کرو، تعظیم و توقیر کرو. اولاد کو حکم دیا باپ کے کبھی کبھی ہاتھ بھی چوم لیا کرو، ماں کے قدموں کو کبھی بوسہ بھی دے دیا کرو. بڑا بھائی ہو تو احترام کرو، عزت کرو، تعظیم کرو. یہاں تو بھائی بہنوں کا ادب و احترام کا اسلام حکم دے رہا ہے. ان کا انتقال ہو جائے ہر جمعرات کو قبر پر جایا کرو، مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ان کی قبر پہ جا کے یاسین پڑھا کرو. کیوں؟ ان کا حق بنتا ہے، تمہاری رشتے داریاں ہیں، ان سے احترام کرو. مرنے کے بعد بھی ادب و احترام کرو. تو جن کی رشتے داریاں رسول اللہ علیہ السلام سے ہوں، جن کی صحبتیں حضور کے ساتھ ہوں، جن کے شب و روز رسول اللہ کی معیت میں گزرے ہوں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول اللہ علیہ السلام سے ایسا خاص تعلق اور رابطہ رکھتے ہیں کہ صحابیت کے مرتبے میں بھی حضرت امیر معاویہ کا نام آتا ہے، اور رسول اللہ کے سسرالی رشتے داروں میں بھی حضرت امیر معاویہ کا نام آتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن رسول اللہ علیہ السلام کے رشتہ ازدواج میں آئی، اور یہ زوجیت کی شرف حاصل کر کر وہ مشرف ہو گئی. تو یوں ایک سسرالی اعتبار سے بھی حضرت امیر معاویہ کا رشتہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے. بعض لوگ معاویہ کے لغوی معنی کی بیان کر کے ان کی تعظیم کو گھٹانے کی کوششیں کرتے ہیں. تو یہ بھی سماعت فرما لیں کہ معاویہ نام کے محدثین نے بیان کیا رسول اللہ علیہ السلام کے 17 یا 19 صحابہ معاویہ نام کے تھے. اور محدثین نے لکھا، بڑے بڑے علامہ ذہبی جیسے محدثین، شعبی جیسے محدثین نے لکھا کہ صحابہ کے علاوہ بھی محدثین کی باقاعدہ ایک لسٹ ہے، ایک تعداد ہے جو معاویہ نام کے محدثین کہلاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ معاویہ کے لفظی معنی پر بحث کر کر رسول اللہ علیہ السلام کا یہ سسرالی رشتہ بھی بھلا دیتے ہیں، صحابیت کی صحبت کا اثر بھی بھلا دیتے ہیں، اور لفظی معنی پر بحث کرتے ہوئے معاذ اللہ شان امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں. لوگوں کے دلوں سے امیر معاویہ کی عقیدت اور محبت کے جو چراغ جل رہے ہوتے ہیں انہیں پھوٹوں سے بجھانے کی کوششیں کرتے ہیں. تو یہ تو وہ صحابی رسول ہیں کہ ان کے والد حضرت ابو سفیان وہ بھی صحابی کے مرتبے پر فائز ہوئے، ان کے اپنے بھائی وہ بھی صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے. ان کے تو صحبت نبی سے صحابی کا مرتبہ بھی ثابت ہے، اور سسرالی اعتبار سے رسول اللہ علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار ہونے کا بھی ان کو شرف حاصل ہے.
کے لوگ ان کے شان میں جو بے ادبی اور گستاخیاں کرتے ہیں انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اگر یہ لفظی طور پر بھی یہ نام برا ہوتا تو کیا صحابہ کے 1917 جو نام بیان کیے گئے کیا اور کسی صحابی کا نام معاویہ ہوتا؟ محدثین کی پوری لسٹ آتی ہے معاویہ نام کی، تو کیا محدثین وہ نام رکھتے؟ 14ویں صدی میں نہ جانے کہاں سے ان کے ذہن و خیال میں یہ بات آ گئی کہ نہیں جناب معاویہ تو نام ہی، اس کے تو لفظی معنی ہی غلط ہوتے ہیں، لہذا یہ نام ہی درست نہیں ہے، اور جو حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں وہ سب کے سب بے بنیاد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے ومن اساء فعلیہا، جس نے برائی کی اس کی برائی اسی کے اوپر ہے۔ مسلمان کو تو عقیدہ اور نظریہ یہی دیا گیا کہ حضور کے در والے ہوں یا حضور کے گھر والے ہوں، جن کو صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے، سب کی محبت اور سب کی عقیدت ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے، ہر اہل بیت سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تو آج 14ویں صدی میں کس کو اجازت ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ صحابیت کے لسٹ سے فارغ کریں؟ صحابی بنانے کا مرتبہ اور مقام تو یہ رب کے دست قدرت میں ہے، حضور نے نواز دیا جس کو وہ صحابی بن گیا۔ آج کے دور میں 14ویں صدی کے میں کس کے پاس یہ اختیار آ گیا؟ قبضے کر کر کے آستانوں کے اوپر بیٹھ گئے لوگ، اور آستانوں میں قبضے کر کر بیٹھ کر معاذ اللہ امیر معاویہ کے متعلق بکواسیں کرتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، ان کو اپنے ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے، صحابہ ہو یا اہل بیت یا طہار ہو۔ 14ویں صدی میں کسی کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ کسی کے اوپر بھی معاذ اللہ الزام تراشی وہ کرے، اور اگر تحقیقیں ہیں تو آ کر بیٹھے علماء کے سامنے۔ اگر تشفی چاہتے ہیں امیر معاویہ کے موقف پر اور امیر معاویہ کے ایمان کے اوپر اور امیر معاویہ کے زہد و تقویٰ کے اوپر ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے اگر، یا بعدوں نے کیا نہیں امیر معاویہ کے ساتھ جو ہے رضی اللہ عنہ نہیں لکھنا چاہیے، اپنے پاس سے تقویٰ سے کر دو۔ قرآن رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے، تم 14ویں صدی میں آ کے کہتے ہو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ 17-19 صحابہ اپنے نام حضرت معاویہ کے نام پر رکھ رہے ہیں، محدثین کی لسٹوں کی لسٹیں موجود ہیں، معاویہ نام سے تم کہہ رہے ہو اس کے لفظی معنی صحیح نہیں ہوتے۔ کون سے زمانے کی تحقیق پڑھ رہے ہو؟ کن لوگوں کی کتابیں پڑھ رہے ہو؟ وہ کتابیں تو نہیں، پھر جو میں الفاظ کہتا ہوں چبھتا ہے بعض لوگوں کو کہ 4 آنے کے اسپیکر اور 8 آنے کے پمفلیٹ سمجھ کر اپنے آستانے میں جھنڈا لگا کر سمجھتے ہو جھنڈا میں نے اونچا لگا لیا، میرا عقیدہ بڑا مضبوط ہو گیا۔ عقیدہ مضبوط تو جب ہوگا جب سارے صحابہ کا ادب و احترام اور سارے اہل بیت اطہار کا ادب و احترام دل میں رکھتے ہوئے گویا تمہاری زبانوں سے یہ جاری ہوگا، ہر صحابی نبی